حال تھا آپ کا، کوئی بھی کام کرتی آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کپڑا بھی دھو رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، پانی اٹھا رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کے سائے میں سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کی پرورش کی، تو اس کا حال یہ ہوا جب تک امام حسین کربلا کے میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، اس وقت بھی آپ کی زبان پر قرآن جاری تھا، اور جب آپ کا سر جسم سے الگ ہوا اس وقت بھی سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے اچھی تربیت کا اثر۔ کون نہیں جانتا حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیر سرکار کو کون نہیں جانتا، حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ ولیوں کے سردار ہیں، جس طرح اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے ولیوں کا سردار حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، آپ کی والدہ سیدہ ماہ نور فاطمہ ہے۔ اندازہ کریں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شکم مادر میں ہے، جب ماں کے شکم میں ہے، ماں کی عادت کیا تھی، ماں کا طریقہ کیا تھا۔ ماں جب بھی کوئی کام کرتی تھی نا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی، اپنے گھر کے کام کاج کو انجام دیتی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ یاد رکھیے آج افسوس یہ ہوتا ہے، آج ہماری مائیں جب امید سے ہوتی ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے، ان کے بدن میں، ان کے شکم میں بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا معمول بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کی مائیں جب وہ سوتی ہے، سیریلوں کو دیکھنے کے بعد سوتی ہے، فحش گانے کو سننے کے بعد سوتی ہے، غلط اور ننگی تصویروں کو دیکھنے کے بعد سوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس وقت میری ماں کو، میری بہنوں کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھا، جس وقت میری قوم کی بہنوں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، جس وقت میری ماں بہنوں کو اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کا موقع تھا، ایسی صورت میں میری ماں اور بہنوں نے اپنی زندگی کو لاپرواہی میں گزار دیا، ایسی صورت میں اپنی زندگی کو لاابالی میں گزار دیا۔ اس لیے کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، اب اس کے اندر ماں کی حرکتوں کو پکڑنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، ماں کی حرکتوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ میری مائیں، اگر آپ نے اس طرح کی زندگی گزاری تو آپ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کب وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، کب وہ نمازوں کی پابندی کرنے والی ہوگی۔ لیکن اگر کاش آپ اس حالت میں اپنی زندگی کے طریقے کو بدل دیے ہوتے، اپنے کرتوت کو بدل دیے ہوتے، تو انشاءاللہ آپ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد جب اس دنیا میں آتی تو وہ بھی ایک وفادار اولاد ہوتی، وہ اللہ و رسول کے بھی فرما بردار ہوتے اور ماں باپ کی بھی فرما بردار ہوتے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ جن کا نام ہے، ایک بار بارش نہیں ہو رہی ہے، جیسے ابھی ہم سب بارش کے لیے پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا بی بی، ہم لوگوں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ دعا کیجئے۔ جیران میں لوگ پریشان ہیں، جانور کے تھن سوکھ گئے، لوگ پریشان ہیں،
پانی کے لیے پریشان ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی حضرت عائشہ اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آنگن میں جھاڑو لگا دیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، میرے پروردگار جھاڑو لگانا میرا کام تھا اور بارش کی دولت سے مالا مال کرنا تیرا کام ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ آسمان میں بادل چھایا اور اتنی بارش ہوئی کہ جانور بھی خوش ہو گئے، انسان بھی خوش ہو گئے۔ میری قوم کی مائیں، جب تمہاری عادت اچھی ہوگی، تم اللہ رسول کی فرما بردار ہوگی، ایسی صورت میں جب تم کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گی، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ آپ سرکار غوث اعظم کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو سنا کرتے ہیں، مگر سرکار غوث اعظم ایسی ہی ولیوں کے سردار نہیں ہو گئے، ایسی ہی اللہ نے انہیں یہ مرتبہ نہیں عطا کیا۔ آپ دیکھیں آپ کی والد گرامی کی طہارت کا حال کیا ہے، آپ کی والد گرامی کے تقوی اور پرہیزگاری کا حال کیا ہے، آپ کی والدہ کی طہارت کا حال کیا ہے، آپ کی امی جان کی پرہیزگاری کا حال کیا ہے، آپ کی والدہ محترمہ جب کوئی کام کرتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور تلاوت قرآن کا اثر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ایسا ہوا کہ سرکار غوث الاعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو شعبان کی 29ویں تاریخ تھی اور رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی۔ بیان کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی پہلا دن ہے۔ آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت میں جو سحری کا وقت ہے اس وقت دودھ پیتے اور پھر پورا دن ماں کوشش کرتی بیٹا دودھ پی لے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، پورا دن آپ کوشش کرتے رہتی مگر آپ کا بیٹا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جیسے ہی ادھر مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا آپ کو اس وقت دودھ پلاتی تو آپ دودھ پینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اندازہ کیجئے ابھی آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، آپ بالکل شیرخوار بچہ ہے، ایک دن کا بچہ ہے، آپ پر شریعت کا کوئی حکم نہیں، مگر دیکھیے ماں کی طہارت کا حال بچے پر کیا ہوتا ہے، باپ کے تقوی کا حال بچے پر کیا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا پہلا دن روزے میں گزر رہا ہے، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ آپ کا ایسے ہی گزرا کہ صبح شادی کے وقت آپ دودھ پیتے پھر پورا دن نہیں پیتے، اور جب مغرب کا وقت ہوتا افطار کا وقت ہوتا تو آپ اس وقت دودھ پیتے۔ ایک بار ابو آلود کی وجہ سے لوگوں میں شک و شبہ ہو گیا کہ شعبان کی 29ویں تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، لوگ کشم میں پڑ گئے پتا نہیں کون سی تاریخ ہے، یہ 29ویں تاریخ ہے شعبان کی یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ چونکہ جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ اشراف میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بچپن ہی سے روزہ رکھ رہا ہے، کہا چلو ان کی والدہ سے پوچھ لیا جائے کہ وہ نوزائیدہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ان کا حال کیا ہے، ان سے معلوم کیا جائے کیا اس بچے نے آج دودھ پیا کہ نہیں پیا ہے۔ لوگ سیدہ حضرت غوث الاعظم کی والدہ کے پاس آئے اور پوچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں، تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ آج صبح سے میرے بیٹے نے دودھ پیا ہی نہیں ہے۔ لوگ جب تفتیش کرتے ہیں، لوگ جب معلوم کرتے ہیں تو پتا چلتا واقعی آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ میری قوم کے لوگوں آپ ایسے اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہو، خدا کی قسم آپ بزرگوں کے آستانوں پر
ही को ये सब तौफीकें दिया करता है। जो खुश नसीब हुआ करता है, अल्लाह वैसे ही बंदों को अपने महबूब के दरबारों में हाजिरी की सादत नसीब फरमाया करता है। यकीन आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हो, याद रखिएगा ऐसी सूरत में आपकी ये दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब है। क्या पता चला कि औलाद को सही करने के लिए पहले अपने आप को सही करना होता है और बचपन ही में किसी बच्चे की अच्छी देख रेख की जाए और जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो आप उसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेने का तरीका सिखाएं, अपने नबी का नाम लेने का तरीका सिखाएं। आज होता क्या है, हमारे यहाँ बच्चा जब बोलने के लायक होता है तो कुछ माँ बाप कहते हैं बेटा जरा गाली दे दो, दिखाओ तो तुम कैसा देखते हो, तो तुम्हें जबान से सुनने में अच्छा लगता है। अफसोस ये होता है कि हम अपने बच्चों को गाली सिखा रहे हैं। काश ऐसे वक्त में हम अपने बच्चों को अल्लाह का नाम लेने का तरीका सिखाते, अपने रसूल का नाम लेने का तरीका सिखाते और उसी वक्त से आप उसकी तरबियत करने की तरबियत शुरू कर देते तो इंशाअल्लाह ताला बड़े होकर के आपकी ये औलाद आपके लिए नेक नामी का सबब बनती नजर आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुमने का हर शख्स चरवाहा है, हर शख्स जिम्मेदार है, हर उस इंसान से उसके बारे में वाज़पूस होगी, उन शख्स के बारे में पूछा जाएगा जो उसके मातहत है, जो उसके अंदर है। कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। आपकी औलाद अगर बिगड़ रही है तो आप भी इसमें वाज़पूस से बाकी नहीं रह सकते। आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, अपनी औलाद की तूने वक्त पर तरबियत क्यों नहीं की, अपनी औलाद की तूने वक्त पर क्यों नहीं समझाने और संभालने की कोशिश की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, पैगंबर आज़म इरशाद फरमाता है, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सबअ सिनीना। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। सुभान अल्लाह, गौर करें पैगंबर आज़म ने क्या हमें और आपको तरीका बताया है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजहे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में है इख्तिदार। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम सबअ सिनीना। अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। अब नमाज का हुक्म दो, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका बताओ। इसी कमी का नतीजा है कि आज 50-60 साल होने के बाद भी हमारे ज़ईफ़ हज़रात को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। क्या साहब, हकीकत 50-60 साल हो गए मगर आज भी नमाज पढ़ने का सही तरीका मालूम नहीं। आज भी नमाज पढ़ने का सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात। अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो। उन्हें नमाज का तरीका बताओ, नमाज का ढंग बताओ कि हम जब क़याम रहेंगे तो हाथ को कैसे बांधा जाए, नाक के ऊपर बांधा जाए या नाक के नीचे बांधा जाए। अब तकबीर तहरीमा जब कहेंगे तो काम हाथों को कहाँ तक उठा जाए, काम की लौ उठाया जाए। आप बच्चों को नहीं सिखाइएगा, उस वक्त तो तब सिखाइएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो
جب وہ 7 سال کے ہو جائے اپنے ساتھ میں مسجد لے جاؤ تاکہ انہیں مسجد سے لگاؤ پیدا ہو جائے, مسجد جانے کا شوق پیدا ہو جائے. واہ میرا پیغمبر اتنا بڑا حکیم ہے, اتنی حکمت کی باتیں میرا پیغمبر کرتا ہے. جب آپ 7 سال سے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی بالغ ہوتے ہوتے جب 12-13 سال کا ہوگا اب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا میرے بیٹے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, بلکہ خدا کی قسم جو ہی اذان کی آوازیں بلند ہوگی وہ اپنے آپ گھر سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ تربیت اسٹارٹ کر کریں جو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. اور سرکار فرماتا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10. سرکار فرماتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. پیغمبر اعظم نے فرمایا 7 سال میں نماز پڑھنے کو حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو نہ مارنے پر انہیں, نہ پڑھنے پر انہیں مارو. میرا یقین کہتا ہے جب 7 سال سے آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے اور نماز کا اس کے ذہن و دماغ میں شوق پیدا کر دیں گے تو 3 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. الحمدللہ. ہاں تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا چلوں جب میرا بچہ 7-8 سال کا ہوا میں نے اسی وقت سے تربیت کرنا شروع کیا کہ تمہیں نماز ایسے پڑھنا ہے, تمہیں نیت ایسے باندھنا ہے, تمہیں تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے کہ آج جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کہنا نہیں پڑتا ابھی 10-11 سال کا ہے, کہنا نہیں پڑتا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے, بلکہ اذان ہوتی ہے خود ہی وضو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, خود ہی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دل و جان سے خود کا معاملہ رکھیں اور دونوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی بات ہوگی, لیکن آج تربیت اولاد کے حوالے سے میں گفتگو کرنی تھی کہ میرے بھائیوں, میری بہنیں, میری قوم کی مائیں, ان اولادوں کی آپ بچپن ہی سے تربیت کریں.